أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعین اما بعد۔ سب سے پہلے تو میں آپ سب کو اہلاً و سہلاً و مرحبا کہتا ہوں کہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو ایک دفعہ پھر ماہ رمضان کے بعد اس کتاب کے ساتھ ملنے کا موقع دیا، جس کتاب کو کہتے ہیں الدرر البہیہ۔ اس کے مؤلف ہیں امام شوکانی رحمہ اللہ، جو فوت ہوئے ہیں 1250 ہجری میں 1250، اور یہ کتاب فقہ کی کتاب ہے۔ اس میں کتاب کے مؤلف امام شوکانی رحمہ اللہ نے فقہی احکام و مسائل جمع کر دیے ہیں، اور اس میں انہوں نے خیال رکھا ہے کہ مسائل کو راجح موقف کے مطابق ذکر کیا جائے۔ اور ہم اس میں پڑھ رہے ہیں کتاب الحج، اور میرے وہ احباب، میرے وہ بھائی، میری وہ بہنیں، میرے وہ بیٹے، میری وہ بیٹیاں جو اس درس میں شریک ہیں، میں چاہوں گا کہ وہ کتاب کا بھی اہتمام کریں۔ یہ کتاب ان کے پاس موجود ہو تو پھر پڑھنے کا زیادہ لطف آتا ہے اور بات کو سمجھنے کا زیادہ موقع ملتا ہے۔ کتاب آپ کو کہاں سے مل سکتی ہے؟ الدرر البہیہ امام شوکانی، آپ گوگل میں لکھیں گے تو امید ہے PDF آپ کے سامنے آ جائے گا، ورنہ گروپ کے ایڈمن ہیں وہ انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ کل تک، 1-2 دن تک یہ گروپ میں ڈال دیں گے اس کا PDF، تو آپ اس کا پرنٹ نکال لیں، بائنڈنگ کروا لیں، قلم آپ کے ہاتھ میں ہو، کتاب آپ کے سامنے ہو، تو پھر پڑھنے کا زیادہ مزہ آتا ہے۔ یہ کتاب الدرر البہیہ، اس میں کتاب میں اندرونی طور پہ کئی کتابیں ہیں، تو ہم پڑھ رہے ہیں 7ویں کتاب، کتاب الحج، اور کتاب الحج کا بھی کافی سارا حصہ ہم پڑھ چکے تھے رمضان سے پہلے۔ تو آج ہم شروع کریں گے کہ حاجی جو مکہ میں ہے، مکہ میں پہنچ چکا ہے، عمرہ وغیرہ کر چکا ہے، اب وہ کیا کرے؟ چنانچہ کتاب کے مؤلف کہتے ہیں ثم یأتی عرفہ، پھر وہ میدان عرفات میں پہنچے۔ کب پہنچے؟ صبح یوم عرفہ، یوم عرفات کی صبح، یوم عرفات کی صبح وہ کہاں پہنچے؟ میدان عرفات میں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس سے پہلے وہ کہاں آ چکا ہے؟ مینا میں آ چکا ہے۔ مکہ سے وہ کب نکلا ہے؟ 8 تاریخ کو۔ مکہ سے وہ کب نکلا ہے؟ ذی الحجہ کی 8 تاریخ کو مکہ سے نکلا ہے۔ اگر وہ پہلے سے حالت احرام میں تھا تو پھر تو کوئی نیا کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے، جیسا کہ حج قران کرنے والا یا تنہا حج کرنے والا۔ اور اگر وہ پہلے سے حالت احرام میں نہیں تھا، جیسا کہ حج تمتع کرنے والا، وہ مکہ میں پہنچا تھا، عمرہ اس نے کر لیا تھا، احرام کھول دیا تھا، 8 تاریخ کا انتظار کر رہا تھا، اب وہ 8 تاریخ کو احرام باندھ لے اور نیت کرے اور مینا پہنچ جائے۔ اب نیت کس کی؟ حج کی۔ اسی طرح جو مکہ کے لوگ ہیں، ظاہر ہے کہ وہ 8 تاریخ کو ہی نیت کریں گے، تو وہ بھی نیت کریں، احرام باندھیں اور وہ بھی مینا میں پہنچیں۔ ظہر کی نماز کہاں پڑھیں؟ مینا میں پڑھیں۔ ظہر کی نماز کہاں پڑھی جائے گی؟ مینا میں۔ ظہر، عصر، مغرب، عشاء اور فجر، کتنی نمازیں ہو گئیں؟ 5۔ یہ 5 نمازیں مینا میں ادا کی جائیں گی۔ ظہر کی نماز پہلی وہ نماز ہے جو مینا میں ادا کی جائے گی، اور اس دن تاریخ کیا ہوگی؟ 8۔ فجر کی نماز جب ادا کریں گے تاریخ کون سی ہو جائے گی؟ 9، اور 9 تاریخ کو کیا کہتے ہیں؟ یوم عرفات۔ تو کتاب کے مؤلف کہہ رہے ہیں ثم یأتی عرفہ، پھر وہ عرفات میں آئے۔ کب آئے؟ صبح یوم عرفہ، یوم عرفات کی صبح، یعنی کہ 9 تاریخ کی صبح۔
9 تاریخ کی صبح کو مینا سے نکلے اور کہاں پہنچے؟ عرفات میں۔ اچھا، آنے کی کیفیت کیا ہو، راستے میں کیا پڑے؟ کہتے ہیں ملبین، وہ آئے میدان عرفات میں یوم عرفات کی صبح ملبین، تلبیہ پڑھتے ہوئے۔ تلبیہ کسے کہتے ہیں؟ لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، کہ میں حاضر ہوں، اے اللہ میں حاضر ہوں، میں حاضر ہوں اور اعلان کرتا ہوں کہ تیرا کوئی شریک نہیں، اور بے شک ساری حمد و ثنا کا حقدار تو ہے، ساری انعامات تیری طرف سے ہیں، مکمل بادشاہت ہر چیز پہ تیری ہے، تیرا کوئی شریک نہیں، میں حاضر ہوں، اے اللہ میں حاضر ہوں۔ تو امام شوکانی کہتے ہیں میدان عرفات میں آئے یوم عرفات کی صبح، 9 تاریخ کی صبح، اور مینا سے عرفات آتے ہوئے راستے میں تلبیہ پڑھتا رہے مکبرن، اور تکبیریں پڑھتا رہے۔ کیا دلیل ہے اس عمل کی؟ ہمارے پاس حدیث انس رضی اللہ تعالی عنہ، کہتے ہیں کہ کان یحل من المحل فلا ينکر علیہ، ہم میں سے کوئی تلبیہ پڑھ رہا ہوتا تھا تو اس پہ کوئی اعتراض نہ کرتا، کوئی یہ نہ کہتا کہ تلبیہ کیوں پڑھ رہے ہو۔ وَيُكَبِّرُ مِنَّ الْمُكَبِّرُ، اور کوئی ہم میں سے وہ ہوتا جو تکبیریں پڑھ رہا ہوتا، فلا ينکر علیہ، اس پہ بھی کوئی اعتراض نہ کیا جاتا۔ اس کا مطلب ہے کبھی آپ تلبیہ پڑھیں، کبھی آپ تکبیریں پڑھیں، لیکن تلبیہ پڑھنا زیادہ بہتر رہے گا۔ وَيَجْمَعُ الْعَصْرَيْنِ فِيهَا، اور وہ جمع کرے، کون؟ حاجی، وہ جمع کرے العصرین، 2 عصری نمازیں۔ 2 عصری نمازیں کون سی ہوتی ہیں؟ زور اور عصر۔ یہ عربی کا ایک انداز ہے، یعنی کہ زور عصر کو ایک نام دینا ہے تو کیا کہیں گے؟ 2 عصری نمازیں، یعنی کہ ایک نام کو دوسرے نام پہ غالب کر دیں گے۔ جیسا کہ ابو بکر و عمر کو عربی لوگ کہتے ہیں عمرین، 2 عمر، حالانکہ عمر تو ایک ہے، لیکن جناب ابو بکر عمر کا اکٹھا نام لے لو، کیا کہہ دیتے ہیں؟ عمرین۔ یہی یہ انداز ہے۔ تو مراد کیا ہے؟ زور اثر، یہ دونوں نمازیں۔ وَيَجْمَعُ، اور جمع کرے گا، العصرین، زور اثر کی نمازیں، فیہا، یہاں پہ، کہاں؟ عرفات میں۔ وَيَخْطُبُ، اور وہ خطبہ دے گا یہاں پہ، کون؟ حاجی نہیں، مراد ہے کہ جو حج کا امام ہوگا، جو حج کا امام ہے وہ یہاں پہ کیا دے گا؟ خطبہ دے گا۔ ثم یفیض من عرفہ، پھر وہ واپس آئے گا، کون؟ حج کرنے والا، میدان عرفات سے واپس کس کی طرف آئے گا؟ مکہ کی جانب۔ راستے میں مزدلفہ آئے گا، لیکن واپسی کا سفر شروع ہو چکا ہے کس کی طرف؟ مکہ کی طرف، کیونکہ 8 تاریخ کو نکلا تھا، کہاں سے؟ مکہ سے نکلا تھا، تو کہاں آیا تھا؟ مینا۔ اچھا، مینا سے واپس مکہ نہیں آیا، بلکہ اور آگے چلا گیا، کہاں؟ عرفات۔ اب عرفات سے واپسی ہو رہی ہے، لیکن ڈائریکٹ مکہ واپسی نہیں ہو رہی، بلکہ راستے میں مزدلفہ بھی آئے گا، راستے میں مینا بھی آئے گا، پھر کہیں جا کے مکہ آئے گا۔ لیکن چونکہ واپسی کا سفر شروع ہو گیا ہے، اس لیے لفظ کیا بولتے ہیں؟ یفیدو، پھر واپس آئے گا۔ ثم یفیدو، پھر واپس آئے گا، من عرفہ، کہاں سے؟ میدان عرفات سے۔ یہ جو ہم نے اتنا حصہ پڑھا ہے، اس کی دلیل کیا ہے؟ تو آئیے اس کی دلیل کی طرف، اور دلیل اس معاملے میں حدیث جابر ہے۔ کون سی حدیث؟ حدیث جابر رضی اللہ تعالی عنہ، جابر بن عبداللہ۔ میں پہلے آپ کو بتا چکا ہوں کہ حج کے موضوع پہ سب سے لمبی اور تفصیلی حدیث کے صحابی نے بیان کی ہے جناب جابر نے، گویا کہ وہ ماسٹر ہیں، ماہر ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے واقعہ حج کے، بلکہ کئی علماء کرام نے حدیث جابر کے اوپر مستقل کتاب لکھ ڈالی ہے، اور وہ کتاب آج میں ساتھ لے کر آیا ہوں تاکہ آپ کو دکھا سکوں۔ یہ دیکھیں، یہ کتاب ہے، نام کیا ہے؟ حجۃ النبی
صلی اللہ علیہ وسلم کہ نبی علیہ السلام کا حج کما رواہا جابر عنہ، جابر کی روایت کے مطابق آپ کا حج، جابر رضی اللہ عنہ کی روایت کے مطابق آپ علیہ السلام کا حج۔ اچھا، اسے لکھنے والے کون ہیں؟ شیخ البانی رحمہ اللہ۔ شیخ البانی رحمہ اللہ نے دیکھیں اتنی موٹی کتاب لکھ ڈالی ہے صرف حدیث جابر کے اوپر، یعنی کہ اب اس میں دائیں بائیں انہوں نے دیگر معلومات بھی دی ہیں، ایسا نہیں کہ صرف اسی پہ اکتفا کیا ہے، حاشیے میں کچھ اور معلومات بھی دے دیتے ہیں، وضاحتیں نیچے کر دیتے ہیں، لیکن بنیادی موضوع اس کا حدیث جابر ہے، تو یہ اس کے اوپر مستقل کتاب ہے۔ ویسے شیخ البانی رحمہ اللہ کی اس کے علاوہ بھی مستقل کتاب ہے، کیا نام ہے؟ مناسک الحج والعمرہ، یعنی کہ حج عمرے کا طریقہ۔ تو حج عمرے کا پورا طریقہ اس کے اوپر کتاب ہے، اس کتاب میں انہوں نے تمام صحابہ کی احادیث سے فائدہ اٹھایا ہے، اور یہ کتاب جو ہے اس میں صرف حدیث جابر ہے۔ اچھا، یہ حدیث جابر ابھی میں آپ کے سامنے اس کا وہ ٹکڑا رکھنے لگا ہوں جس کا تعلق ہمارے اس موضوع سے ہے جو ابھی ہم نے پڑھا ہے، لیکن حدیث کا ٹکڑا پڑھنے سے پہلے میں ایک ہلکی سی وضاحت کرنا چاہتا ہوں۔ وہ کیا کہ جناب جابر سے اس حدیث کو روایت کرنے والے کون ہیں، یہ بڑی اہم بات ہے۔ تو جناب جابر سے اس حدیث کو روایت کرنے والے ہیں محمد بن علی بن حسین، محمد بن علی بن حسین۔ حسین کو تو آپ سب جانتے ہیں، حسین کون ہیں؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے نواسے، آپ کے پھول، جنت کے نوجوانوں کے سردار، آل بیت کے فرزند، سیدہ فاطمہ کے بیٹے، جناب علی کے بیٹے، ہم سب ان سے کیا کرتے ہیں؟ محبت۔ تو یہ ہے جناب حسین، ان کے بیٹے کا نام ہے علی، حسین کے بیٹے علی، ایک حسین کے والد علی، ان کی بات نہیں ہو رہی، ان کے جناب حسین نے اپنے بیٹے کے نام کس کے نام پہ رکھا؟ اپنے ابو کے نام پہ، تو دادا پوتا کے نام کیا ہو گیا؟ ایک جیسا۔ تو یہ جو علی ہیں ان کا لقب کیا ہے؟ یہ مشہور ہے زین العابدین کے لقب سے۔ کس لقب سے؟ زین العابدین۔ اور اس علی کے بیٹے ہیں محمد، محمد کو کہتے ہیں محمد الباقر، آپ نے سنا ہوگا امام باقر، امام باقر لفظ سنا ہوگا آپ نے، تو امام باقر کا اصل نام کیا ہے؟ محمد۔ تو اب اس جناب جابر سے روایت کرنے والے پھر کون ہے؟ محمد باقر، محمد باقر جو بیٹے ہیں علی کے، علی جو بیٹے ہیں حسین کے۔ تو جابر سے حدیث لینے والے حسین نہیں ہیں، نہ علی زین العابدین ہیں، بلکہ کون ہے؟ محمد۔ لیکن محمد کا تعارف کیا ہے؟ محمد وہ جو علی زین العابدین کے بیٹے ہیں، علی وہ جو جناب حسین کے بیٹے ہیں۔ بتانا چاہتا ہوں کہ آل بیت کو صحابہ کرام پہ کیا تھا؟ اعتماد تھا، یقین تھا، ان سے علم لیتے تھے، ان سے حدیثیں سیکھتے تھے۔ آل بیت نے صحابہ سے حدیثیں لی ہیں، اور کئی صحابہ یا تابعین نے آل بیت سے حدیثیں لی ہیں۔ وہ ایک دوسرے کا احترام جانتے تھے، ایک دوسرے کا مقام جانتے تھے۔ اچھا، محمد باقر سے اس حدیث کو روایت کرنے والے کون ہیں؟ ان کے بیٹے امام جعفر صادق۔ تو امام مسلم ان کی حدیث کو اپنی کتاب میں لے کر آئے ہیں۔ تو محدثین حدیثیں بیان کرتے ہوئے اس میں کوئی فرق نہیں کرتے کہ حدیث بیان کرنے والا کوئی عام صحابی ہے یا آل بیت میں سے کوئی صحابی ہے۔ تو اب یہ امام جعفر صادق روایت کر رہے ہیں اپنے باپ امام محمد الباقر سے، اور وہ روایت کر رہے ہیں کس سے؟ جناب جابر سے۔ اچھا، آگے سنیے ذرا، امام محمد باقر کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں میں اور کئی لوگ ہم جناب جابر کے پاس گئے، اور اس زمانے میں وہ ہو چکے تھے کیا؟ نابینا، بوڑھے اور نابینا۔ تو اس لیے پوچھنے لگے بھی آپ لوگ اپنا تعارف کروائیں، آپ کون ہیں، آپ کون ہیں؟ ہر ایک اپنا تعارف کرواتا رہا۔ جب ان کی باری آئی تو انہوں نے کہا کہ میں محمد بن علی بن حسین ہوں۔ جناب جابر نے اپنا ہاتھ بڑھایا، ان کے سر پہ رکھا ہاتھ، اور پھر ان کی قمیض کے اوپر والے بٹن کو کھولا، پھر نیچے والا بٹن کھولا۔ کون کھول رہے ہیں؟
جناب جابر، اور یہ کہتے ہیں محمد میں عثمانی میں بھی نوجوان لڑکا تھا، میں کیا تھا؟ نوجوان لڑکا تھا. جناب جابر نے اپنا ہاتھ میرے قمیض میں داخل کیا اور میری یعنی کہ یہ چھاتی جو ہے یہاں پہ اپنا ہاتھ رکھا. کس وجہ سے؟ محبت، احترام. کیوں؟ کیونکہ آل بیت میں سے ہیں، کیونکہ سیدہ فاطمہ کی اولاد میں سے ہیں، جناب علی کی اولاد میں سے ہیں، جناب حسین کی اولاد میں سے ہیں. اور پھر کہا مرحبا بک یا ابن اخی، میرے بھتیجے میں آپ کو مرحبا کہتا ہوں، آپ کا ویلکم کرتا ہوں. پھر کہا سل عما شئت، بیٹا جو پوچھنا ہے پوچھو، جو سوال کرنا ہے کرو. جناب جابر نے کتنی عزت دی ہے، کتنا احترام دیا ہے، کتنی محبت کا اظہار کیا ہے. الحمدللہ ہم بھی جناب حسین سے، جناب علی سے، امام محمد باقر سے، امام جعفر صادق سے، آل بیت سے محبت کرتے ہیں، اس لیے کہ وہ مسلمان تھے. محبت کرتے ہیں اس لیے کہ وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی فیملی میں سے ہیں. اور پھر جناب حسین اور جناب علی سے اس لیے بھی محبت کرتے ہیں کہ وہ صحابہ میں سے ہیں. تو ہمیں ان سے بہت زیادہ محبت ہے. اور آج بھی اگر کوئی واقعی آل بیت میں سے ہے تو ہمیں اس سے پیار ہے، محبت ہے. شرط یہ ہے کہ توحید کے اوپر ہو. اگر کوئی توحید کے اوپر نہیں ہے تو پھر ابو لہب بھی آپ کا چچا تھا، جس کے بارے میں صورت نازل ہوئی ہے قرآن میں کہ وہ جہنم میں جائے گا. جو توحید پہ نہیں ہے، جس کا عقیدہ ٹھیک نہیں ہے، اس کے ساتھ کوئی رعایت نہیں، کوئی محبت نہیں ہے. تو آئیے اب یہ جناب جابر کی حدیث ہے، اور مسلم شریف میں اس کا نمبر ہے 1218 1218. بلکہ یہی حدیث ابن ماجہ میں بھی ہے، اور وہاں پہ نمبر ہے 3074 3074. جناب جابر کہتے ہیں اس لمبی حدیث کا کچھ حصہ کہ فلما کان یوم ترویہ، جب ترویہ والا دن تھا. کون سا دن تھا؟ ترویہ والا دن. اس کی وضاحت میں پہلے بھی ایک بار میرے خیال میں آپ لوگوں کے سامنے کر چکا ہوں. ترویہ، جی ہاں، یا 8 تاریخ کو یوم ترویہ کہتے ہیں. 8 تاریخ کو یوم ترویہ کہتے ہیں. کیا مطلب؟ یہ وہ دن ہے جس دن پانی کا آپ نے اہتمام کرنا ہے. اپنے مشکیزیں بھر لیں، اونٹوں کو بھی پانی اچھی طرح پلا لیں. اس زمانے کے لحاظ سے بات کر رہا ہوں. کیوں؟ کیونکہ اب آپ مکہ سے باہر جا رہے ہیں، آگے پانی نہیں ملے گا. تو آپ نے پانی سٹور کرنا ہے، اپنے لیے بھی، اپنے مشکیزیں بھرنے ہیں، اور اونٹوں کو بھی پانی اچھی طرح پلا لیں. اس مناسبت سے اس دن کو کیا کہتے ہیں؟ یوم ترویہ. فلما کان یوم ترویہ، جب تھا یوم ترویہ، توجہ الی مینا، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور لوگ متوجہ ہوئے مینا کی طرف. انہوں نے رخ کیا کس کا؟ مینا کا. فاحلوا بالحج، انہوں نے حج کا احرام باندھ رکھا تھا، حج کی نیت کر رکھی تھی. وراکب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام سوار تھے اپنی سواری پہ. فصلى بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، تو آپ نے مینا میں نمازیں پڑھی، ظہر، عصر، مغرب، عشاء اور فجر کی. کتنی نمازیں؟ 5. ثم مكث قليلا، پھر کچھ وقت آپ مینا میں ہی رہے. حتی طلعت الشمس، حتیٰ کہ سورج نکل آیا، طلوع ہو گیا. وَأَمَرَ بِقُبَّةٍ مِّن شَعَرٍ تُضْرَبُ لَهُ بِالنَّمِرَةِ، اور آپ کا ایک خیمہ تھا بالوں سے بنا ہوا. خیمہ کس چیز سے تیار کیا گیا تھا؟ بالوں سے، بکری کے بالوں سے مثال کے طور پہ. تو آپ کا ایک خیمہ تھا جو کس چیز سے تیار کیا ہوا تھا؟ بالوں سے. تو آپ نے حکم دیا کہ آپ کا یہ خیمہ مقام نمرہ میں نصب کر دیا جائے، لگا دیا جائے. کہاں؟ مقام نمرہ میں. اور مقام نمرہ میدان عرفات سے تھوڑی دیر پہلے ہے، میدان عرفات سے کچھ دیر پہلے. فصار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جناب جابر کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام چلے. کہاں سے؟ مینا سے. ولا تشک قریش الا انہ واقف عند المشعر الحرام، قریشیوں کو اس میں کوئی شک و شبہ نہیں تھا کہ آپ
مزدلفہ میں مشعر الحرام کے پاس وقوف کریں گے، وہاں ٹھہریں گے، وہاں رکیں گے۔ قریشیوں کو یقین تھا کہ آپ کہاں جا رہے ہیں؟ مزدلفہ جا رہے ہیں، مشعر الحرام، وہاں آپ ٹھہر جائیں گے، یعنی کہ آگے عرفات میں نہیں جائیں گے۔ قریشیوں کو یقین تھا کہ آپ مزدلفہ میں ٹھہریں گے اور آگے عرفات میں نہیں جائیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ میدان عرفات جو ہے یہ حدود حرم سے باہر ہے۔ مکہ کا وہ ایریا جس کو کیا کہتے ہیں؟ حدود حرم، جہاں پہ شکار کرنا منع ہے، جہاں پہ درخت کاٹنے منع ہے، اس ایریے کو حدود حرم کہتے ہیں۔ اور حج نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلے بھی لوگ کیا کرتے تھے۔ تو قریشی کیا کرتے تھے؟ یہ مزدلفہ تک جاتے تھے، عرفات میں نہیں جاتے تھے۔ کیوں؟ ہم قریشی ہیں جی، ہم نہیں حدود حرم سے باہر نکلیں گے حج کے لیے۔ باقی لوگ میدان عرفات میں جاتے تھے اور پھر وہاں سے واپس آتے تھے۔ تو جب نبی علیہ السلام نے حج کیا تو قریشیوں کو یقین تھا کہ آپ بھی قریشیوں کی روٹین کے مطابق کہاں جائیں گے؟ مزدلفہ جائیں گے، آگے عرفات میں نہیں جائیں گے۔ کما کانت قریش تصنع فی الجاہلیہ، جیسا کہ قریشی کیا کرتے تھے زمانے جاہلیت میں، زمانے کفر میں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے آنے سے پہلے بھی لوگ حج کرتے تھے، اس کے باوجود وہ کیا ٹھہرے؟ کافر۔ جب آپ علیہ السلام تشریف لے آئے تو انہی لوگوں کو جو حج کرتے تھے، جو بیت اللہ کے متولی تھے، جو طواف کرتے تھے، جو عمرہ کرتے تھے، ان کو کافر کہا گیا۔ کیوں؟ کیونکہ توحید پہ نہیں تھے، شرک کرتے تھے، کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو نبی نہیں مانتے تھے۔ فاجاز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام چلتے رہے حتی اتی عرفہ، یہاں تک کہ آپ میدان عرفات پہنچ گئے، یعنی کہ قریشیوں کے خیال کے بالکل الٹ آپ آگے چلے گئے۔ فوجد القبۃ قد ضربت له بنمرہ، تو آپ جب آگے پہنچے تو آپ نے اپنا خیمہ دیکھا کہ وہ نصب کیا جا چکا ہے مقام نمرہ میں، مقام نمرہ میں۔ اور میدان عرفات میں آج کل جو مسجد ہے اس مسجد کو مسجد نمرہ کہتے ہیں، مسجد عرفات نہیں کہتے۔ کیا کہتے ہیں؟ مسجد نمرہ۔ کیوں جی؟ اب آپ لوگوں سے سوال ہے، اسے مسجد نمرہ کیوں کہتے ہیں، عرفات کیوں نہیں کہتے؟ کیونکہ اس مسجد کا جو امام کی سائڈ والا حصہ ہے، قبلے والا حصہ، وہ نمرہ میں ہے۔ مسجد کا آدھا حصہ عرفات میں ہے اور آدھا حصہ نمرہ میں ہے۔ اور نمرہ میں کیوں ہے یہ بھی ابھی آپ کو پتا چلے گا۔ فنزل بہا، تو آپ نے یہاں پہ پڑاؤ ڈالا، کہاں پہ؟ نمرہ میں، جہاں آپ کا خیمہ نصب تھا۔ حتی اذا زاغت الشمس، یہاں تک کہ جب سورج ڈھل گیا، سورج ڈھل گیا یعنی کہ ظہر کی نماز کا وقت ہو گیا، تو امر بالقصوہ، آپ نے حکم دیا قصوہ کے بارے میں۔ یہ کیا چیز ہے قصوہ؟ قصوہ اونٹنی، اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ آپ کی اونٹنی کا نام کیا تھا؟ قصوہ۔ تو آپ نے قصوہ اونٹنی کے بارے میں حکم دیا۔ فرحلت لہ، تو اس پہ آپ کا کجاوا کس دیا گیا۔ کجاوا کس کو کہتے ہیں؟ یعنی کہ آج کل کے لحاظ سے آپ سیٹ ہی کہہ لیں، لکڑی کی ایک چیز بنی ہوتی تھی جو اونٹنی کے اوپر رکھتے تھے، اس کے اوپر پھر مسافر بیٹھتا تھا۔ فَأَتَا بَطْنَ الْوَادِي، تو آپ آئے وادی کے بیچ میں۔ کہاں آئے؟ وادی کے بیچ۔ فَخَطَبَ النَّاسَ، تو آپ نے لوگوں کو خطبہ دیا۔ خطبہ دیتے ہوئے آپ کہاں کھڑے ہیں؟ یہ جگہ کون سی ہے؟ نہ عرفات میں داخل نہیں ہو، ابھی تک عرفات میں داخل ہونے کا ذکر نہیں آیا، اسی لیے ابھی تک مقام نمرہ ہے۔ اسی لیے آج بھی خطیب خطبہ دیتا ہے تو کہاں کھڑے ہو کے؟ نمرہ میں، یعنی کہ مسجد کے اس حصے میں جو قبلے والی سائڈ پہ ہے، امام والی سائڈ پہ ہے، اور وہ حصہ نمرہ میں۔ اسی لیے آج بھی اس مسجد نمرہ میں مسجد کے درمیان آپ کو سائن بورڈ لگے نظر آئیں گے جن پہ لکھا ہوگا کہ ادھر میدان عرفات ہے، ادھر میدان عرفات نہیں ہے، تاکہ خطبہ سننے کے بعد، نمازیں پڑھنے کے بعد آپ عرفات میں داخل ہو جائیں۔
خطبہ سنتے ہوئے آپ کہاں ہوں؟ بہتر یہ ہے کہ نمرہ میں ہوں. خطبہ سنتے ہوئے نمازیں پڑھتے ہوئے آپ کہاں ہوں؟ بہتر یہ ہے کہ آپ نمرہ میں ہوں، یعنی کہ مسجد کے اگلے حصے میں ہوں، قبلے والی سائڈ پہ. اچھا، اب آپ نے خطبہ دیا، خطبہ میں کیا الفاظ کہے؟ آپ علیہ السلام نے وہ یہاں پہ ہم حذف کر دیتے ہیں کیونکہ وہ لمبے الفاظ ہیں. فی الحال ہمارا مقصد وہ الفاظ نہیں ہے، اس کے اوپر تو 2-3 درس گزر جائیں گے. خطبہ دینے کے بعد پھر کیا ہوا؟ ثم اذن، پھر اذان دی. کس نے اذان دی؟ یہاں پہ تذکرہ نہیں ہے مسلم شریف میں. ابن ماجہ میں وضاحت ہے کہ بلال نے اذان دی رضی اللہ تعالی عنہ. ثم اقام، پھر انہوں نے اقامت کہی. اچھا، یہ اذان خطبے سے پہلے ہو رہی ہے کہ بعد میں؟ خطبے کے بعد. خطبے کے بعد. کیا آپ لوگ یہ جانتے ہیں کہ جب آپ نے خطبہ دیا تھا میدان عرفات میں تب کون سا دن تھا؟ یعنی کہ سوموار تھا کہ منگل تھا کہ بدھ تھا یہ جمعرات تھی؟ جمعے کا دن تھا. کیا تھا؟ بولیے کیا تھا؟ جمعے کا دن. اگر آپ خطبہ جمعہ دے رہے ہوتے وہاں پہ تو اذان کب ہوتی؟ خطبے سے پہلے ہوتی. ذرا یہ بات نوٹ کیجیے، اگر آپ خطبہ جمعہ دے رہے ہوتے تو اذان خطبے سے پہلے ہوتی، لیکن یہاں پہ خطبہ پہلے ہوا ہے، اذان بعد میں دی گئی ہے. اور اذان کے بعد خطبہ نہیں دیا آپ نے، اذان کے بعد اقامت کہی ہے اور پھر نماز شروع کر دی آپ نے. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے جمعہ کے دن خطبہ جمعہ نہیں دیا. اس کا دوسرا مطلب کیا ہے کہ حج کرنے والے احباب دوران حج خطبہ جمعہ کا اہتمام نہیں کریں گے. ہو سکتا ہے جمعے کا دن حج کے دوران آ جائے، اس وقت جب کہ آپ میدان عرفات میں ہوں آج کل لوگ، یا جب آپ مینا میں ہوں، تو آپ وہاں ٹینشن نہ لیں کہ آج جمعہ ہے خطبہ کیوں نہیں ہو رہا، خطبہ دیا جائے جی جمعہ جی. نہیں، آپ کے لیے نہیں ہے، آپ سادہ نماز پڑھیں گے. الا یہ کہ آپ بیت اللہ شریف میں آئے ہوئے ہوں، خطبہ جمعہ کے لیے نہیں، کسی اور کام کے لیے، طواف وغیرہ کے لیے، اور وہاں پہ خطبہ جمعہ ہو رہا ہے تو ٹھیک ہے، آپ بھی سن لیں، لیکن اسپیشلی اس کام کے لیے آپ نہ آئیں. اسی لیے آج بھی میدان عرفات میں خطبہ جمعہ نہیں دیا جاتا اور نہ ہی مینا کی مسجد خیف میں خطبہ جمعہ دیا جاتا ہے. بالکل ایسا نہیں ہوتا. بعض علماء کرام اچھا، ثم اذن، پھر جب بلال نے اذان دی، ثم اقام، پھر اقامت کی، فصلی الظہر، تو آپ نے ظہر کی نماز پڑھائی. ثم اقام، پھر انہوں نے ایک اقامت اور کہی. فصلی العصر، تو آپ نے کون سی نماز پڑھائی؟ عصر کی. اذان ایک، اقامتیں دو، اور نمازیں بھی دو. ظہر اثر کو کیا کیا گیا ہے؟ جمع کیا گیا ہے. ظہر اثر کو کیا کیا گیا ہے؟ جمع کیا گیا ہے. اس لیے حاجی لوگ آج بھی یہ دو نمازیں جمع کریں گے، مسافر ہوں تب بھی، مسافر نہ ہوں تب بھی، مکہ کے رہنے والے ہوں تب بھی، مدینہ کے رہنے والے ہوں تب بھی، انڈیا پاکستان سے گئے ہوں تب بھی، اور وہاں رہنے والے ہوں تب بھی. یہ وضاحت میں اس لیے کر رہا ہوں کہ ہمارے انڈین اور پاکستانی حاجیوں کو کئی علماء کرام یہ فتویٰ دیتے ہیں کہ وہاں پہ نماز جمع نہیں کرنی. آپ نے اپنے مسلک کے مطابق حاجیوں کو چلانے کی کوشش کرتے ہیں اور یہ انداز درست نہیں ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے وہاں پہ دونوں نمازیں قصر پڑھی ہیں اور جمع کی ہیں، اور آپ نے یہ نہیں کہا کہ جو مکہ کے رہنے والے ہیں وہ جمع نہ کریں، ایسا کچھ نہیں ہوا. تو یہاں پہ جو جمع اور قصر کیا جا رہا ہے اس کا تعلق حج سے ہے، سفر سے نہیں ہے. اور جو مینا میں نمازیں ادا کی گئی ہیں وہ بھی بتا دوں، وہ بھی کیا ہوں گی؟ قصر. جو 8 تاریخ کو مینا میں ادا کی گئی ہیں 5 نمازیں، وہ بھی کیا ہوں گی؟ قصر، لیکن اپنے اپنے وقت پہ. اور میدان عرفات میں قصر بھی اور جمع بھی. وَلَمْ يُصَلِّ بَيْنَهُمَا شَيْئًا، اور آپ نے ان دو نمازوں کے مابین کوئی نماز ادا نہیں کی، یعنی کہ سنتے نہیں پڑھی، کوئی نوافل نہیں پڑھے. ثم رکب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام سوار ہوئے، اپنی سواری پہ بیٹھے. حتی اتی الموقف، یہاں تک کہ آپ وقوف کی جگہ پہ آئے. وقوف کی جگہ سے مراد ہے میدان عرفات. اب میدان عرفات میں داخل ہوئے. لیکن آج کل چونکہ رش بہت زیادہ ہوتا ہے
اس لیے اگر لوگ نماز سے پہلے ہی میدان عرفات میں پہنچ جاتے ہیں تو انشاءاللہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے، سنت جان کر نہیں، بلکہ اس لیے کہ اب نمرہ میں ٹھہرنا ممکن نہیں ہے۔ اچھا، اب آپ میدان اب وقوف کے لیے آپ میدان عرفات میں آ گئے ہیں۔ فَجَعَلَ بَطْنَ نَاقَتِهِ الْقَصْوَاءِ إِلَى الصَّخْرَاتِ، آپ نے اپنی قصواء اونٹنی کا پیٹ چٹانوں کی طرف کر دیا۔ وَجَعَلَ جَبْلَ الْمُشَاةِ بَيْنَ يَدَيْهِ، اور جبل مشاة کو آپ نے اپنے سامنے رکھا۔ وَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ، اور قبلہ کی طرف رخ کیا، یعنی کہ آپ اس انداز سے وہاں کھڑے ہوئے تھے کہ آپ کا منہ قبلے کی طرف تھا اور آپ کے سامنے جبل رحمت بھی تھا، جس کو آج کل لوگ جبل رحمت کہتے ہیں، یہ بھی کیا تھا؟ آپ کے سامنے تھا۔ فَلَمْ يَزَلْ وَاقِفًا، آپ وقوف کرتے رہے، حَتَّى غَرَبَتِ الشَّمْسُ، یہاں تک کہ سورج غروب ہو گیا۔ وَذَهَبَتِ الصُّفْرَةُ قَلِيلًا، اور تھوڑی سی زردی اور سرخی بھی چلی گئی جو مغرب کے بعد ہوتی ہے۔ حَتَّى غَابَ الْقُرْصُ، حتیٰ کہ سورج کی ٹکیا بالکل غائب ہو گئی۔ تو یہ ہے مسلم شریف کی حدیث، اور یہاں پہ ایک دو اور حدیثوں کی طرف میں اشارہ کرنا چاہوں گا۔ اسامہ بن زید کی حدیث ہے، نسائی شریف میں آئی ہے، کہتے ہیں کہ میں نبی علیہ السلام کی سواری کے اوپر آپ کے پیچھے بیٹھا ہوا تھا میدان عرفات میں، اور آپ وہاں مسلسل دعائیں کرتے رہے، ہاتھ اٹھا کر کیا کرتے رہے؟ دعائیں کرتے رہے۔ کہاں؟ میدان عرفات میں۔ اور آپ کا فرمان ہے، اب ایک اور حدیث بیان کرنے لگا ہوں، اور یہ ترمذی شریف کی ہے، کہ خیر الدعاء دعاء یوم عرفہ، بہترین دعا وہ ہے جو یوم عرفات کو کی جائے۔ وخیر ما قلت انا والنبیون من قبلی، میں نے اور مجھ سے پہلے نبیوں نے جو سب سے افضل الفاظ کہے ہیں وہ ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قدیر۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ دعا وہاں پہ مسلسل پڑھی جائے۔ اللہ کو توحید کتنی پسند ہے، جگہ بجگہ اللہ ہمارے منہ سے توحید کا اعلان کرواتے ہیں، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، کہ اللہ تعالیٰ تنہا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، لہ الملک، ہر چیز کا مالک وہی، وَلَهُ الْحَمْدُ، سب تعریفوں کا حقدار وہی، وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قدیر، اور ہر چیز پہ قدرت رکھنے والا وہ اکیلا ہے۔ تو یہ کام وہاں پہ کیا جائے گا۔ حاجی لوگ وہاں پہ دعاؤں میں مصروف رہیں، تلبیہ پڑھتے رہیں، اور وقت کو ضائع نہ کریں۔ یہ قیمتی ترین دن ہے، اپنے لیے، امت کے لیے، اپنے رشتہ داروں کے لیے دعائیں کریں۔ اب ہم آتے ہیں ایک اور حدیث کی طرف، جس سے پتہ چلے گا کہ میدان عرفات کی اہمیت کیا ہے۔ دیکھیں، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ حج کے 4 ارکان ہیں۔ حج کے 4 کیا ہے؟ ارکان۔ ارکان سے مراد حج کے وہ 4 فرائض جن کے بغیر حج ہوتا ہی نہیں، جن کے بغیر حج ہوتا ہی نہیں۔ جیسے ہم لوگ کہتے ہیں نا کہ سورہ فاتحہ نماز کا رکن ہے، یعنی کہ سورہ فاتحہ نہیں پڑھیں گے تو نماز نہیں ہوگی، ایسے ہی 4 چیزیں حج میں رکن ہیں، اتنی ضروری ہے کہ ان کے بغیر حج ہوگا ہی نہیں۔ نمبر 1، میدان عرفات کا وقوف، 9 طریقوں میدان عرفات کا وقوف۔ نمبر 2، 10 طریق کا طواف، جس کو طواف افاضہ بھی کہتے ہیں، طواف زیارت بھی کہتے ہیں۔ نمبر 3، صفا مروہ کی سعی، اور نمبر 4، حج کی نیت۔ اور نیت کہاں ہوگی؟ دل میں ہوگی، ان کے یہ سارے کام آپ اس نیت سے کر رہے ہو کہ میں حج کر رہا ہوں۔ ایسا نہ ہو کہ آپ کی نیت یہ ہو کہ میں اپنی والدہ کو حج کرا رہا ہوں، اور آخر میں آپ یہ کہیں کہ جناب والا طواف والدہ کو کرایا تھا تو 7 چکر تو میرے بھی لگ گئے تھے، والدہ کو صفا مروہ کروایا تھا، چکر تو میرے بھی لگ گئے تھے، میدان عرفات میں لے کے گیا تھا تو وقوف تو میرا بھی ہو گیا تھا، لو جی میرا بھی حج ہو گیا۔ نہیں 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 نہیں، آپ نے حج کی نیت سے کام نہیں کیے تھے۔ اگر آپ والدہ کو طواف کراتے لیکن نیت ہوتی اپنا طواف کرنے کی بھی، ان کو طواف کرانے کی بھی، بالکل ٹھیک تھا، آپ کا بھی ہو جاتا، ان کا بھی ہو جاتا۔ اگر آپ صفا مروہ کی صحیح والدہ کو کراتے، ساتھ نیت ہوتی کہ میں ان کو بھی کرا لوں، اپنی بھی کر رہا ہوں، دونوں کی ہو جاتی۔
تو اب حج کے ارکان کتنے ہو گئے؟ 4. لیکن سب سے زیادہ اہمیت کس کی ہے؟ عرفات کی. نیت کی تو ہے ہی ہے نا، لیکن نیت کے بعد طواف سے بھی زیادہ، صفا مروہ کی صحیح سے بھی زیادہ اہمیت عرفات کی ہے. کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ طواف کس طریقے کو کرتے ہیں؟ ابھی میں نے بتایا آپ کو، طواف کس طریقے کو؟ 10 کو. لیکن آپ 10 کو نہیں کر سکتے، 11 کو کر لیں، 12 کو کر لیں، 13 کو کر لیں، 14 کو کر لیں، کسی دن مہینے میں کر لیں. صفا مروہ کی بھی یہی صورتحال ہے. لیکن عرفات کا دن محدود ہے، وہ چھوٹ گیا تو حج گیا. تو ابھی آپ کو پتا چلے گا نبی علیہ السلام کے الفاظ سے کہ وقوف عرفات کی کیا اہمیت ہے. وقوف کا مطلب ہے ٹھہرنا، عرفات میں ٹھہرنا. وقوف عرفات، چاہے آپ بیٹھے ہوئے ہوں، چاہے آپ کھڑے ہوں، چاہے لیٹے ہوئے ہوں، لیکن عرفات میں آپ ہوں. عرفات میں ٹھہرنے کی اتنی اہمیت ہے کہ 9 تاریخ کو زوال کے بعد، کس کے بعد؟ زوال کے بعد، یعنی کہ زور کا جب وقت شروع ہو جاتا ہے، زوال کے بعد سے لے کر مغرب تک اگر 1 سیکنڈ کے لیے بھی آپ عرفات میں داخل ہو گئے تو آپ کا حج ہو جائے گا. لیکن ضروری کیا ہے کہ آپ مغرب ہونے تک اتر رہے ہیں. یہ واجب ہے. یہ کیا ہے؟ واجب ہے. لیکن واجب رہ بھی گیا، آپ 1 سیکنڈ کے لیے بھی الفاظ سے گزرے تو آپ کا حج ہو جائے گا. یہ نہیں ہم کہیں گے کہ حج ہوا ہی نہیں ہے. ہاں یہ ہو سکتا ہے کوئی کمی رہ گئی ہو، لیکن اگر آپ عرفات پہ گئے ہی نہیں تو آپ کا حج ہی نہیں ہوا. یہاں تک ہے کہ اگر آپ مغرب تک نہیں جا سکے تو آپ مغرب کے بعد آ جائیں، عشاء کے بعد آ جائیں، فجر کی اذان تک، فجر طلوع ہونے تک کسی بھی وقت آپ عرفات میں کسی بھی طریقے سے پہنچ گئے، لیٹے ہوئے، گاڑی میں، بائک چلاتے ہوئے، یا آپ کو ایمبولینس میں لایا گیا، آپ بیمار تھے. ہاں ایسا ہوتا ہے، ایسا ہوتا ہے. آپ کو نہیں پتا کتنی ایمبولینسیں لائی جاتی ہیں وہاں پہ کہ وہ حاجی بیمار ہو جاتے ہیں تو ان کو ایمبولینسوں میں لے کر آتے ہیں. تو کسی طریقے سے آپ پہنچ گئے فجر طلوع ہونے سے پہلے تو آپ کا رکن ادا ہو جائے گا، آپ کا حج ادا ہو جائے گا. لیکن اگر فجر طلوع ہو گئی اور ابھی تک آپ عرفات میں داخل نہیں ہوئے تو آپ کا حج نہیں ہوا. تو یہ دیکھیے یہاں پہ حدیث ہے جسے روایت کرنے والے امام ابو داؤد رحمہ اللہ، اور ابو داؤد شریف میں اس کا نمبر ہے 1949 1949. اور امام ترمذی بھی، امام نسائی بھی، ابن ماجہ بھی اس کو روایت کرتے ہیں. ابن ماجہ میں اس کا نمبر ہے 3015 3015. حدیث کے راوی ہیں صحابی عبد الرحمن بن یعمر الدیلی. عبد الرحمن بن یعمر الدیلی کہتے ہیں کہ میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آیا جب کہ آپ میدان عرفات میں تھے، اور آپ کے پاس نجد کے کچھ لوگ آئے. کہاں کے؟ نجد کے کچھ لوگ آئے. تو ان میں سے ایک آدمی نے سوال کیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے، کیف الحج، حج کا طریقہ کیا ہے، حج کی کیفیت کیا ہے؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا الحج یوم عرفہ، حج نام ہے یوم عرفات کا. یہاں پہ یہ نہیں کہا حج نام ہے طواف کا، یہ نہیں کہا حج نام ہے صفا مروہ کی صحیح کا، حالانکہ دیگر حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ حج ان کے بغیر بھی نہیں ہوتا. لیکن اس کے اوپر زور زیادہ اس لیے کہ اس کا وقت محدود ہے. تو فرمایا حج نام ہے عرفات کا، عرفات میں وقوف کا، یعنی کہ من جاء قبل صلاۃ الصبح من لیلۃ جمع، جو صبح کی نماز سے پہلے مزدلفہ والی رات، کون سی رات؟ کیونکہ عرفات کے بعد جو رات آتی ہے اس کو کہتے ہیں مزدلفہ کی رات. مزدلفہ سے، عرفات سے پہلے رات کہاں تھی؟ مینا میں تھی نا، اور اب جو رات آ رہی ہے کہاں پہ گزاری جائے گی؟ مزدلفہ میں. تو آپ نے فرمایا مزدلفہ کی رات صبح کی نماز سے پہلے جو آ گیا، کہاں آ گیا؟ عرفات میں، فتم حج، اس کا حج ہو جائے گا.
اب ہم واپس آتے ہیں کس کے پاس؟ امام شوکانی کے پاس. ابھی تک میں کیا بیان کر رہا تھا؟ ان کی پہلی گفتگو کے بارے میں احادیث اور دلائل. اب ہم اوپر آتے ہیں. وَيَأْتِي الْمُزْدَلِفَةَ، اور وہ آئے مزدلفہ میں. دن کہاں گزار چکا ہے؟ عرفات میں. فرمایا اب وہ کہاں آئے؟ مزدلفہ میں. اور مزدلفہ میں کب آئے گا؟ مغرب کے بعد. مغرب سورج غروب ہو جانے کے بعد، لیکن مغرب کی نماز وہاں نہیں ادا کرے گا. نماز ادا کیے بغیر چل پڑے گا. ہاں جی. وَيَجْمَعُ فِيهَا، اور یہاں پہ جمع کرے گا. کہاں پہ؟ مزدلفہ میں. بین العشاءین، عشاء کی دو نمازوں کو. مغرب اور عشاء. مراد کیا ہے؟ مغرب اور عشاء. ان کے مغرب عشاء کی نمازیں جمع کر کے پڑھے گا. کہاں؟ مزدلفہ میں. یبیت بہا، رات ادھر ہی گزارے گا. کہاں؟ مزدلفہ میں. ثم یصلی الفجر، پھر فجر کی نماز پڑھے گا. کہاں؟ مزدلفہ میں. وَيَأْتِي الْمَشْعَرَ، اور آئے گا مشعر پہ. مشعر الحرام ایک پہاڑ کا نام ہے مزدلفہ میں، وہاں پہ آئے گا. فَيَذْكُرُ اللَّهَ عِندَهُ، تو اللہ تعالیٰ کا ذکر کرے گا اس کے پاس. کس کے پاس؟ اور یہ کس وقت کر رہا ہے اللہ کا ذکر؟ فجر کے بعد. وَيَقِفُ بِهِ، اور وہاں پہ وقوف کرے گا، ٹھہرا رہے گا. إِلَىٰ قَبْلِ طُلُوعِ الشَّمْسِ، سورج طلوع ہونے سے پہلے تک. مینا میں کب تک رہا تھا 8 تاریخ کو؟ سورج نکلنے کے بعد بھی ادھر رہا تھا کچھ دیر. سورج نکل آیا تھا، پھر وہاں سے نکلا تھا عرفات کے لیے. اور اب مزدلفہ میں سورج طلوع ہونے سے پہلے تک وقوف کرے گا. سورج طلوع ہونے سے پہلے کچھ دیر پہلے وہاں سے نکل کھڑا ہوگا. کہاں جا رہا ہے اب؟ مینا. اور تاریخ کون سی ہو چکی ہے؟ 10. یہ جو گفتگو ابھی میں نے پڑھی ہے، اور یہ گفتگو کرنے والے کون تھے؟ امام شوکانی، ہماری کتاب کے مؤلف امام شوکانی. اب اس کی حدیث کی طرف ہم آتے ہیں، اور حدیث وہی حدیث جابر. حدیث جابر کا ایک ٹکڑا یہاں بھی پڑھا جائے گا آپ کے سامنے. یعنی کہ مسلم شریف میں اس حدیث کا وہی نمبر ہے 1218 1218. اور یہ حدیث ابن ماجہ میں بھی ہے، اور اس کا وہی نمبر ہے جو پہلے میں بتا چکا ہوں. اور وہ کیا؟ 3074 3074. جابر کہتے ہیں حتی اتل مزدلفہ، یہاں تک کہ آپ کہاں آئے؟ مزدلفہ میں آئے. یعنی کہ مغرب کے بعد نکلے ہیں. کہاں سے؟ عرفات سے. اور کہاں جا رہے ہیں؟ مزدلفہ. اور راستے میں آپ لوگوں سے کہتے تھے لوگوں ٹھہر ٹھہر کر چلو، سکون سے چلو. اور یعنی کہ آپ روک رہے تھے، کسی کو دھکے وغیرہ نہیں دینے. تو یہ اس انداز سے چلا جائے گا. فصلى بها المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين، تو آپ نے وہاں پہ نمازیں پڑھائیں. کہاں پہ؟ مزدلفہ میں. کون کون سی؟ مغرب اور عشاء کی. بأذان واحد، ایک اذان کے ساتھ. وإقامتين، اور 2 اقامتوں کے ساتھ. اذان دی گئی، پھر مغرب کے لیے اقامت کہی گئی اور آپ نے مغرب کی 3 رکعتیں پڑھائیں. پھر اقامت کہی گئی اور آپ نے عشاء کی 2 رکعتیں پڑھائیں. وَلَمْ يُسَبِّحْ بَيْنَهُمَا شَيْئًا، اور جابر کہتے ہیں مغرب اور عشاء کے درمیان آپ نے کسی قسم کے نفل ادا نہیں کیے، سنتے ادا نہیں کی. ثم اضطجع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام لیٹ گئے. حتی طلع الفجر، یہاں تک کہ فجر طلوع ہو گئی. کب تک لیٹے رہے؟ عشاء کے بعد سے لے کے فجر تک. تہجد پڑھی ہے؟ پھر نہیں پڑھی. اس کا مطلب تہجد آپ نے وہاں پہ نہیں پڑھی، جبکہ آپ پوری زندگی تہجد پڑھتے رہے، لیکن اس رات آپ نے تہجد کی نماز ادا نہیں کی. اور آپ کو مزے کی بات بتاؤں، مزے کی بات یہ ہے کہ آپ دیکھیں گے اللہ مجھے اور آپ سب کو حج پہ بار بار لے کر جائے کہ اس رات وہ لوگ تہجد پڑھ رہے ہوں گے جنہوں نے زندگی میں پہلے کبھی تہجد نہیں پڑھی. جس رات اللہ کے نبی نے نہیں پڑھی علیہ الصلوۃ والسلام، اس رات وہ تہجد پڑھ رہے ہوں گے جنہوں نے زندگی میں کبھی تہجد کی نماز ادا نہیں کی. دیکھیں اگر آپ یہ قصدن کریں گے جان بوجھ کر تو یہ غیر مناسب ہے.
نبی علیہ السلام کا جہاں پہ طریقہ سونا ہے وہاں پہ آپ سو جائیں، اس پہ آپ کو ثواب ملے گا۔ لیکن اگر کوئی اس لیے تہجد پڑھ رہا ہے کہ اس کو سونے کی جگہ نہیں مل سکی، یا نیند نہیں آ رہی، یا نیند اس کی پوری ہو گئی ہے، اس نے کہا چلو یہ میں تہجد پڑھ لیتا ہوں، کوئی عرض نہیں۔ لیکن آپ باقاعدہ نیت کریں کہ میں نے یہاں تہجد پڑھنی ہے، تو یہ غیر مناسب ہوگا۔ آپ یہاں پہ آرام کریں۔ نبی علیہ السلام نے اس رات آرام کیا ہے، کیونکہ اس سے پہلا دن بڑا مصروف گزرا ہے، کون سا؟ عرفات کا۔ یعنی کہ مینا سے عرفات جانا کوئی آسان کام نہیں ہے، پھر وہاں پہ 3-4 گھنٹے دعا کرنا، پھر وہاں سے آنا مزدلفہ میں، بڑے بڑے لوگ تھک جاتے ہیں، اور پھر اگلا دن آپ نے 10 تاریخ کا دن بڑا مصروف گزارنا ہے۔ تو اس لیے اس رات آپ نے کیا کیا ہے؟ آرام کیا ہے۔ اور شاید آپ میں تو ہمت ہوگی تہجد پڑھنے کی، یرحمک اللہ، شاید آپ میں ہمت ہوگی تہجد پڑھنے کی، لیکن آپ نے تہجد نہ پڑھ کے شاید ہمارے اوپر رحم کیا ہے، بعد میں آنے والے لوگوں پہ شاید آپ نے رحم کیا ہے۔ تو بہرحال آپ نے آرام کیا اس رات۔ وصلی الفجر، اب آپ نے کیا کیا؟ فجر کی نماز پڑھائی، اور دیگر روایات سے پتہ چلتا ہے کہ آپ نے یہ نماز فجر طلوع ہوتے ہی پڑھا دی تھی، فرسٹ ٹائم پڑھائی ہے۔ اچھا، وصلی الفجر حین تبین له الصبح بأذان واقامہ، جناب جابر کہتے ہیں آپ نے فجر کی نماز پڑھائی جب صبح واضح ہو گئی، ایک اذان اور ایک اقامت کے ساتھ۔ ثم رکب القصواء، پھر آپ بیٹھے، سوار ہوئے کس پہ؟ اپنی قصواء اونٹنی پہ۔ اور یہ آپ بیٹھے ہیں کہاں سے؟ مزدلفہ میں ہیں اور بیٹھے ہیں۔ حتی اتی المشعر الحرام، یہاں تک کہ آپ مشعر الحرام پہاڑ کے پاس آئے۔ بلکہ ابن ماجہ کے الفاظ ہیں فرقی علیہ، اس پہاڑ پہ چڑھ گیا۔ فاستقبل القبلہ، تو آپ نے منہ کدھر کر لیا؟ قبلہ کی طرف۔ فدعاہ، تو آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعائیں کی۔ وکبرہ، تکبیریں کہتے رہے۔ وحللہ، اور لا الہ الا اللہ کہتے رہے۔ ووحدہ، اللہ کی توحید کا اعلان کرتے رہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ تو یہاں پہ یہی الفاظ کہنے چاہیے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس موقع پہ دعائیں کی ہیں، تکبیریں کہی ہیں، لا الہ الا اللہ کہا ہے، تو یہی الفاظ کہے جائیں۔ فلم یزل واقفا، آپ وقوف کرتے رہے، حتی اسفر جدا، یہاں تک کہ اچھی طرح روشنی پھیل گئی، لیکن سورج نہیں نکلا۔ فدفع قبل ان تطلع الشمس، تو سورج طلوع ہونے سے پہلے آپ وہاں سے نکل کھڑے ہو گئے۔ کہاں سے؟ مزدلفہ سے۔ کہاں جا رہے ہیں؟ مینا۔ یہاں پہ ایک وضاحت یہ پیش کرنا چاہوں گا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مزدلفہ کی رات عورتوں کو، بچوں کو اور معذور اور کمزور لوگوں کو آدھی رات کے بعد مزدلفہ چھوڑنے کی اجازت دے دی تھی کہ تم لوگ مزدلفہ سے جا سکتے ہو مینا۔ کب؟ مزدلفہ میں کتنا وقت گزارنے کے بعد؟ آدھی رات گزارنے کے بعد، یہ کہ جب رات کو چاند ڈوب جائے۔ یہ رات کون سی ہے؟ 10ویں رات۔ 10ویں رات کا چاند جب ڈوب جائے تو یہ لوگ وہاں سے جا سکتے ہیں، اجازت ہے ان کو جانے کی۔ کن کو؟ عورتوں کو، بچوں کو، معذور لوگوں کو، کمزور لوگوں کو، اور جو ان کے ساتھ ہیں وہ بھی جا سکتے ہیں۔ ایسا نہیں کہ عورت چلی جائے اور خاوند اس کا بیٹھا ہو، پھر فائدہ کیا ہوا رخصت دینے کا عورت کو؟ تو ان کے جو عورت کی وجہ سے پھر اس کے لیے بھی رخصت ہے جو عورت کا ساتھی ہے۔ تو یہ لوگ آدھی رات کے بعد وہاں سے مزدلفہ سے کہاں جا سکتے ہیں؟ مینا۔ باقی لوگ جن کا عذر نہیں ہے، جو معذور نہیں ہیں، جو کمزور نہیں ہیں، جو بڑے ہیں، جو مرد ہیں، ان کو مزدلفہ میں پوری رات گزارنی چاہیے، بلکہ فجر کی نماز بھی پڑھنی چاہیے۔ فجر کی نماز مزدلفہ میں ادا کرنے کی بہت زیادہ اہمیت ہے، بلکہ شیخ البانی رحمہ اللہ نے اور کئی علماء کرام نے فجر کی نماز مزدلفہ میں ادا کرنے کو حج کا رکن قرار دیا ہے۔
یہ سب کا موقف نہیں ہے، لیکن چند ایک کا موقف ہے، لیکن بتانا چاہتا ہوں، اس سے اندازہ لگا لیں کہ فجر کی نماز مزدلفہ میں ادا کرنے کی کیا اہمیت ہے، یہ بتانا چاہتا ہوں۔ اور باقی لوگ جو ہیں پھر وہ وہاں سے جا سکتے ہیں، کہاں؟ مینا میں۔ اور باقی لوگ جو ہیں یعنی کہ جن کے لیے رخصت نہیں ہے، وہ فجر کی نماز پڑھیں گے، نماز کے بعد وہاں پہ اللہ کا ذکر کرتے رہیں گے اور دعائیں کرتے رہیں گے، ہاتھ اٹھا کے دعائیں کریں اور تکبیریں کہیں، اور پھر وہ سورج نکلنے سے پہلے وہاں سے نکل کھڑے ہوں۔ جب وہاں سے نکلیں گے تو اس دن کی کنکریاں بھی وہاں سے لے سکتے ہیں، راستے سے لے سکتے ہیں، چاہے مزدلفہ سے لے لیں۔ اور اس دن کتنی کنکریاں ماری جائیں گی؟ 7، کیونکہ اس دن ایک جمرے کو مارنی، تینوں کو نہیں مارنی، بڑے جمرہ کو مارنی ہے، تو وہ 7 کنکریاں اس دن کے لیے وہ مزدلفہ سے یا راستے سے لے سکتے ہیں۔ یہیں پہ آج کے درس کا اختتام کرتے ہیں، اور اس موضوع کو انشاءاللہ آئندہ درس میں مکمل کیا جائے گا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں حج کرنے کی بھی توفیق دے اور حج کا طریقہ سیکھنے کی بھی توفیق دے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو جزائے خیر دے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو علم لینے کی توفیق دے اور اس کے اوپر بہترین اجر و ثواب دے، اللہ ہمیں استقامت دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔